کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، رونے پا پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین من یوم ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر۔ صلوات ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر کما فی السابق تمام مومنین مومنات، اپنے مرحومین، ہمارے مرحومین، ذوی الحقوق جن کے احسانات ہیں ہم کی سرگردوں سب کو ایثار فرما۔ بارگاہ فاطمہ میں شرمندہ ہیں کہ جو ان کا حق ہم لوگوں کی گردنوں پر ہے، اس طرح ہم ان کے ذکر کی خدمت نہیں کر پائے، اور آپ تک جو سوچ کر کے آئے تھے وہ نہیں کر پائے۔ اچانک 1-2 دن سے طبیعت انٹرنل بھی کافی خراب ہو گئی، جس کی بنا پر ہم اپنے جوانوں سے شرمندہ ہیں کہ یہ اور بات ہے کہ ہمیں ٹائم دیا گیا تھا اور وہ ٹائم تو پورا کیا ہم نے، لیکن جو اس ذات والا کے سلسلے میں کے نزدیک 9 نام اور ان ناموں کے علاوہ پھر روایتوں میں 100 القاب جس کے ذکر ہوئے، وہ 18 سالہ خاتون جس کی تعظیم رسول اکرم نے کھڑے ہو کر کے کی، وہ فاطمہ
جس کی زوجیت کے اوپر علی بن ابی طالب خطبے میں فخر کرے، اپنے تمام کمالات اور فضیلتیں جب گنوا رہے ہیں تو ان فضیلتوں میں فاطمہ کی زوجیت کا تذکرہ کریں۔ وہ بی بی جس کی نسبت پر، جس کی امیت پر اور جس کی مادری پر امام حسن علیہ السلام امیر شام کے سامنے سر کو بلند کر کے اور سینہ چوڑا کر کے بیان فرمائے، امی فاطمہ، وہ بی بی کے جسم کی مادری کا تذکرہ کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں کہا، میری ماں فاطمہ، وہ خاتون کہ جس کی نسبت پر سید سجاد علیہ السلام دربار شام میں جب کہ وہ پورا دربار سجا ہوا ہے، وہاں پر جناب زین العابدین علیہ السلام نے جو خطبہ دیا ہے، اس خطبے میں جہاں آپ نے بتایا کہ میرے دادا، میرا باپ، میرے چچا، سب کا جہاں تذکرہ کیا، وہیں پر آپ نے فرمایا میری دادی فاطمہ۔ اس ذات والا کے لیے ہم اور آپ جمع ہوئے تھے کہ چند معروضات آپ تک پہنچائے جائیں تاکہ ہم ان کے سامنے شرمندہ نہ ہوں، ان کے بیٹے کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ میں نے عرض کیا یہ تو اور بات ہے کہ میری پوری زندگی مرہون منت ہے ان کے احسان تلے دبے میں، ان کے مہر میں دنیا کا حصہ خداوند عالم کی طرف سے معین، جس کے رشتے کے لیے مدینے کے بڑے بڑے عرب رسول خدا کے پاس رشتہ لے کر کے آتے ہیں، رسول خدا فرماتے ہیں کہ فاطمہ کے رشتے کی ذمہ داری، حق، اختیار ہمیں نہیں، بلکہ فاطمہ کا رشتہ خدا کی طرف سے ہے۔ آدمی حیران ہے، ہم تو جس ٹائم کافی دنوں سے کیونکہ فاطمیہ پہ کام ہے، بعض روایتیں حیران کر دیتی ہیں کہ اس کو کیسے سمجھیں، کیسے سمجھائیں، کیا ہے اس کا ترجمہ۔ جس کا 3 مرتبہ عقد آسمان پر ہوا، علی بن ابی طالب علیہ السلام، 3 خطبے پڑھے گئے، جس کا عقد آسمان پر ہو رہا ہے، اور وہ عقد جو آسمان پر ہو چکا دوبارہ زمین پر ہو رہا ہے، اور وہ ملائکہ جو آسمان پر شرکت کر چکے ہیں دوبارہ زمین پر اتر رہے ہیں اس عقد میں شرکت کرنے کے لیے۔ بس آسمان پر ایک عقد، ایک زمین پر عقد، جن کے خطبے جبریل نے خطبہ پڑھا، رسول اکرم نے خطبہ پڑھا، علی بن ابی طالب علیہ السلام نے خطبہ پڑھا۔ یہ بی بی کی عظمت نہیں تو اور کیا ہے؟ خطبے میں کیا ہوتا ہے؟ وہ عقد جو آسمان کی فضاؤں میں ہو چکا ہو، بزم ملائک میں ہو چکا ہو، ملائکہ شرکت کر چکے ہوں، وہی ملائکہ دوبارہ زمین پر اتر رہے ہیں شرکت کرنے کے لیے۔ کیوں؟ چار مواقع ایسے ہیں کہ جہاں پر اللہ کی رحمت جھوم جاتی ہے۔ جھومنا سمجھتے ہیں نا؟
جھوم کر برسنا، معذرت اس لیے کہ تھوڑا سا ہم نے کہا شاید یہ لفظ یہاں استعمال نہ ہوتا ہو. بارش جب بہت تیز اور دھاردار اور دھویں دار بارش ہوتی ہے تو کہتے ہیں جھوم کر برس رہا ہے آج بادل. کہتے ہیں جب 4 مواقع ایسے ہیں کہ جہاں باران رحمت، اللہ کی رحمت کا نزول جھوم کر ہوتا ہے. ان میں سے ایک مورد وہ ہے کہ جب بارش کے قطرات زمین پر آ رہے ہوں. یہ وہ مواقع ہیں کہ جہاں جو ہیں محل استجابت دعا، یعنی اگر ایسے مواقع پر دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے. بس پہلا موقع جب بارش کیا ڈسٹرب. دوسرا موقع، البتہ یہ سب چیزیں نارمل ہیں. میں نے شاید پرسوں ایک بات کہی تھی، ہر جگہ ہیں جہاں پہ بھی اس ٹائپ دین، مذہب، اہل بیت کی جہاں گفتگو ہوتی ہے وہاں آپ جانتے ہیں شیطان نوٹنکیوں میں نہیں جاتا. فلمی دنیا میں کہیں آپ دیکھ لیے ایسے شاندار میک وغیرہ لگے ہوتے ہیں، وہیں کوئی کچھ بھی نہیں. جتنے دنیاوی ڈائز دیکھیے کوئی کمی دیکھی کچھ بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کوئی خلل کرنے والا ہے ہی نہیں، وہاں سے خطرہ نہیں ہے ان کو. آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ بات الگ نہیں، بات سمجھ لیے، وہاں خطرہ نہیں ہے. وہ تو سب انہی کے لشکر والے ہیں. خطرہ ہے آپ سے، خطرہ ہے اس گفتگو سے، خطرہ ہے اس مطالب سے، خطرہ ہے ان معانی سے جو یہاں بیان ہو رہے ہیں. اب ظاہر ہے شیطان بھی وعدہ کر کے آیا ہے کہ ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. ایک صلوات بھیجیے محمد والے. بس 4 موارد ملتے ہیں کہ ان 4 موارد کی طرف بیان کرنا مقصود نہیں ہے، جو ہم پہنچانا چاہتے ہیں اپنے بچوں جوانوں تک وہ بہت اہم ہے. بس ایک مورد جب بارش کا موقع ہو، باران رحمت کا نزول ہو، اس وقت کوئی دعا مانگے تو قبول ہوتی ہے. دوسرا مورد جب بیٹا اپنے باپ کے چہرے کی زیارت کرے، جب بیٹا اپنے باپ کے چہرے کے اوپر نگاہ ڈال رہا ہو اس وقت اگر یہ بیٹا کوئی دعا مانگ لے تو قبول ہوگی. تیسرا مورد جب ایک مومن اور مومنہ کا عقد ہو رہا ہو، اس سما میں اگر جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد. اب آپ یہ بتائیے کہ جب عام مومن اور مومنہ کا عقد ہو تو کیا ہوتا ہے؟ محل استجابت الدعا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں. انصاف سے بتائیے کہ کون ہے کہ جو اس موقع کو ہاتھ سے جانے دے گا؟ یہی وجہ ہے، ہمیں ان علاقوں کی بات نہیں پتہ، یہی وجہ ہے کہ ہمیں یاد ہے بچپنے میں عقد کے ٹائم بڑے بزرگ کوشش کرتے تھے کہ بھائی عقد میں ضرور پہنچ جائیں، کھانے میں پہنچ پائیں نہ پہنچ پائیں عقد میں ضرور پہنچیں. البتہ اب الٹا ہو گیا ہے، اب عقد اتنا ویران انداز میں ہو رہا ہوتا ہے، حدیث کتاب پڑھنے والا خود ہی پڑھتا ہے خود ہی سنتا ہے. یہ ہمارے طرف کی بات ہے، انشاءاللہ کہ یہاں ایسا نہیں ہوگا. ایک صلوات بھیجیے محمد والے. جب عام مومن اور مومنہ کا عقد ہو، باران رحمت کا نزول ہے، کون نہیں چاہے کہ جمع کرے اس کو. اور جب امیر المؤمنین کا عقد ہو، بذات الرسالہ کا عقد ہو رہا ہو امیر المؤمنین کے ساتھ، ایک ہے علی منی و انا منہو کا مالک، ایک ہے فاطمہ تو بذات منی کا مالک. جب یہ دونوں ایک جگہ ان کا عقد ہو رہا ہوگا تو کیا جبریل اپنی جگہ رک سکتے ہیں؟ کیا میکائیل اپنی جگہ رک سکتے ہیں؟ نہیں نہیں، وہاں شریک ہو چکے ہیں پھر بھی اترے ہیں، کیونکہ وہاں جو مزہ ملا ہے. صلوات بھیجیے محمد والے محمد.
ایک مرتبہ ملی ہوئی مٹھائی کھائی ہوئی اور چکھی ہوئی، انسان کہتا ہے بھائی دوبارہ چلو فلاں جگہ محفل میں، وہ کیا پیاری مٹھائی تھی مثلا. تو یہ ذات کے بارے میں ہم گفتگو کرنا چاہ رہے تھے کہ جس کا تذکرہ اس طریقے سے بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہمارا رشتہ، میرے عزیز دوستوں، اللہ کی طرف سے رشتہ آیا ہے. یعنی یہ چیزیں قابل تصور نہیں ہیں، الفاظ کے ذریعے ان کو نہیں بتایا جا سکتا. میں نے اب تک جو کچھ گفتگو کی ہے وہ صرف میں نے عرض کیا تھا عناوین، سرخیاں، ہیڈنگز. اس کے اوپر ہمیں اور آپ کو سب کو غور کرنا ہوگا، خاص طور سے علماء، صاحبان علم، خطبہ غور کریں، ایک ایک روایت کو لے لیں. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں گفتگو، میں کہتا ہوں تمام کائنات اگر جمع ہو اور حضرت کے سلسلے میں کوشش کرے معرفت کو حاصل کرنا، تو قطرہ ہوگی سمندر کے مقابل میں. میں ابھی آپ کو دلیل دوں گا، اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں. آپ سوچیں کہ خطابت کے زور میں یہ بات کہے گئے. جناب آصف ابن برقیہ کا واقعہ سنا ہے؟ حضرت سلیمان کا واقعہ سنا ہے؟ بچے اور جوان جواب تو دیں کہ ہاں سنا ہے. آصف ابن برقیہ واقعہ کیا تھا؟ تخت بلقیس کا واقعہ تھا. تخت بلقیس کو لانے کی بات تھی. جناب حضرت سلیمان ہیں، تخت بادشاہی پر بیٹھے ہوئے ہیں، کون تخت بلقیس کو لے کر کے آئے گا؟ تو قال عفریت من الجن، جنوں کا جو سردار تھا اس نے کہا کہ میں بھی لے آؤں گا، قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھ کر دوبارہ بیٹھے میں لے آؤں گا. جناب آصف ابن برقیہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی میں بھی لے آؤں گا قبل اس کے کہ آپ کی پلک جھپکے. ٹھیک ہے. قرآن نے فرمایا آصف ابن برقیہ کے پاس علم من الکتاب، آصف ابن برقیہ کے پاس کتاب میں سے علم تھا، کتاب میں سے علم تھا. علم من الکتاب. سمندر آس پاس جو یہاں پر ہے بھاونگر کے آگے بڑھیے آپ، اور وہاں سے کوئی شیشی بھر کر کے لے آئے، گلاس بھر کر لے آئے، تو کہے بھائی یہ پانی کہاں کا ہے؟ کہا ہے سمندر سے یہ گلاس لائے. لیکن جو خود سمندر ہے وہ یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کیا ہیں؟ ہاں، علم الکتاب. ومن عنده علم الکتاب قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده الکتاب. یہ رسول ان سے کہیے کہ آپ کی گواہی کے لیے یا وہ کافی، یا وہ کافی، یا وہ کہ جو علم کتاب کا علم رکھتا ہے. آصف ابن برقیہ علم من الکتاب. صلوات بھیجیے محمد والا. آصف ابن برقیہ علم من الکتاب، علی ابن ابی طالب صاحب علم کتاب. دونوں مثال ہم نے آپ کو دی. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں حدیث جس کے لیے ہم نے آپ کو زحمت دی تھی کہ بالکل جناب آصف ابن برقیہ کے پاس جو علم تھا، مثال تشبیہ دے کے فرماتے ہیں کہ اگر ایک مچھر، ایک مکھی سمندر کی سطح آب پر بیٹھ جائے، بیٹھ کر جو تری لے کر کے اٹھے گی، یہ ہے علم من الکتاب.
اور وہ خود سمندر وہ کتاب کا علم ہے. صاحب علم کتاب علی ابن ابی طالب, علم من الکتاب آصف ابن برقیہ. لولا علی, اگر علی نہ ہوتے, ما کانا کفوا لفاطمہ, تو فاطمہ زہرا کے لیے کوئی کف نہ ہوتا. اگر خداوند عالم اگر علی کو خلق نہ کرتا تو فاطمہ زہرا کی کوئی برابری نہیں کر سکتا تھا. اس کا مطلب جو علم علی ابن ابی طالب کے پاس ہے وہ علم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد. لہٰذا میں یہ مثال میں نے یہ جو آپ کے سامنے بات پیش کی وہ اس لیے کی کہ اس ذات کے سلسلے میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں. تو اب بتائیے ہم کتنا خود سمجھ سکتے ہیں اور کتنا آپ تک پہنچا سکتے ہیں اس کو, بس عناوین گنوا سکتے ہیں. آج کیونکہ میری آخری بہرحال یہ گفتگو ہے اور لہٰذا ایک مرتبہ جو مطالب ہم نے آپ تک پہنچائے ہیں اپنے بچوں کے لیے خلاصے کی صورت میں اور سمری کی صورت میں پہنچا رہے ہیں تاکہ فہرست وار ان کے ذہن میں رہے. اور یہاں آنے والے علماء جب آتے ہیں پہلے سے البتہ بتائیے گا, امتحان لینے کے چکر میں نہ رہیے گا. مولانا آ جائیں تو کہیے آغا آپ کو اس موضوع پہ گفتگو کرنا ہے. جس مولانا کو آپ دعوت دے رہے ہیں آپ کہیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ حضرت کے بارے میں ہمیں معلومات ہو. یہ عناوین ہیں, ان میں سے آپ کسی ایک موضوع پر گفتگو کریے. میں نے عرض کیا کہ حضرت کے سلسلے میں ڈائریکٹ گفتگو آپ کو کم ملے گی, اشارے ملیں گے. اب بتائیے خود ایک باب ہے, اگر خدا علی کو خلق نہ کرتا تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا. یعنی سارے علی ابن ابی طالب کے فضائل کا اگر علم ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فاطمہ کیا ہے. لہذا آپ عناوین دیکھ لیے, قرآن اور فاطمہ رابطہ اس کا دونوں طرف سے ہے. قرآن میں فاطمہ کہاں کہاں ہے, فاطمہ کی زندگی میں قرآن کہاں کہاں ہے, دونوں الگ الگ عنوان ہیں. آئیے علی کی زبانی فاطمہ کو سنیں, فاطمہ کی زبانی علی کو سنیں, عنوان ہے. ائمہ کی زبانی فاطمہ کو سنیں, فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے جو ائمہ کے سلسلے میں فرمایا. مہدی کی زبانی فاطمہ کو سمجھیں, فاطمہ کی زبانی مہدی کو سمجھیں. فاطمہ اور اخلاق, کسی بھی شخصیت کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں, اس کو تولنا چاہتے ہیں تو اس کے 4 رابطے ہوتے ہیں. انسان اور خدا, انسان اور وہ خود, انسان اور معاشرہ. معاشرہ 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے, ایک مرتبہ انسان عوام, ایک مرتبہ طبیعت, زمین, آسمان, درخت, پودے, جانور. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی کو ان 4 رشتوں میں دیکھیے کہ کہاں ہے وہ. جب عوامی زندگی میں آئیں گے جناب فاطمہ زہرا اور لوگوں کے ساتھ ان کے رابطے, تو آپ آئیے دیکھیں وہ اور پڑوسی, وہ اور مدینے والے, وہ اور اصحاب رسول, وہ اور محبین ان کے چاہنے والے, وہ اور گھر کے قریب میں رہنے والی خواتین آپس میں کیسے رشتے تھے, ان کا بہوار ان کے ساتھ, ان کا برتاؤ ان کے ساتھ, کیا 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 نہیں کیا ان میں سے بعض نے بیوی کے ساتھ, اما بیوی نے ان کے ساتھ. آپ بتائیں, ایک موضوع اور عنوان گفتگو ہے اپنے سماج کو فاطمی بنانے کے لیے. کوئی بہانہ نہیں کہ سامنے والا ہمارے ساتھ اس طرح پیش آ رہا ہے تو ہم پلٹ کر ویسے ہی پیش آئیں. اگر فاطمی زندگی چاہیے ہے تو یہ نہیں ملے گا. ارے یہ جناب مالک اشتر, البتہ الحمدللہ اچھی بستی ہے آپ لوگوں کی, ہمیں بڑا
اطمینان ہوا. یہ اور بات ہے، کم لوگوں سے ملاقات رہی، لیکن یہی مسجدوں کا بھرا ہونا، مجالس میں آنا، اور یہ جو ایگزیبیشن لگ رہی ہے اس میں ہمیں اتنا احساس نہیں تھا کہ جوان ماشاءاللہ اتنی مضبوطی اور استحکام کے ساتھ لگیں گے. اور بہت میں مذبذب تھا کہ بھئی یہاں ہو تو رہا ہے، آیا اس طرح ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا. بہرحال ابھی جو میں دیکھ کر کے آیا تو الحمدللہ اطمینان ہے کہ انشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے یہ جناب فاطمہ زہرا کی زندگی تصویر کی زبانی. لیکن ہمارے پاس جو آئیڈیل اور نمونے پیش کیے گئے ہیں وہ آپ دیکھیں کہ مالک اشتر اس گھرانے کا چاہنے والا ہی تو ہے، جو علوی زندگی سے واقف ہے، فاطمی زندگی کے تذکرے اس نے سنے ہوئے ہیں. اور مالک اشتر کو ایک شخص ہے جو پہچانتا نہیں ہے اور ان کے سامنے زبان کو خراب کر لیتا ہے. مالک اشتر چلتے چلتے رک جاتے ہیں، مسجد چلے جاتے ہیں. دوسرا آدمی بھی سن رہا تھا، اس نے کہا جناب میاں کس کو آپ نے کہا؟ کہا نہیں پتا. کہا جس کو کہہ رہے تھے یہ وہی تھا. اب یہ پیچھے پیچھے دوڑے، غضب ہو گیا، یہ تو ایک سپہ سالار اور کمانڈر اور چیف کے لیے میں نے زبان دیکھا. وہ مسجد میں ہے، مصلی عبادت پر ہیں، ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، پروردگار اسے معاف کر. تو یہ اس گھرانے کے چاہنے والوں کا انداز ہے. تو خود فاطمی زندگی کیسی ہوگی؟ میں نے کل 2-3 آپ کے سامنے وہ اشارے کیے کہ شادی کا دوسرا دن ہے، رخصتی کا دوسرا دن ہے، اور آپ نے کیا کیا؟ گلے میں گردن بند ہے، ہار ہے. ضرورت مند آیا ہے کہ آپ نے اس کو ہار کو اٹھا کے دے دیا. ہار کی ایک داستان ہے وہ کہ ہار وہ ہدیے میں آیا تھا اور اس کے بعد جو راہ خدا میں دیا گیا، اس ہار نے برکتیں، کیونکہ جناب فاطمہ زہرا ہے مبارکہ، لہذا راہ خدا میں جو اقدام کیا ہے اس کی برکتوں کا انداز کیا ہے؟ بھوکے کا پیٹ بھر رہا ہے، غلام آزاد ہو رہا ہے. ساری برکتوں کے بعد دوبارہ وہیں آ رہا ہے کہ جہاں سے گیا. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا قوت الصبیہ جو آپ کے سامنے میں نے عرض کیا، 3 دن تک پے در پے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. آپ کے سامنے آئے کریم ہے. گھر کیسا کہ گھر میں جو کنیز ہے اس کے ساتھ کام بٹا ہوا ہے. یہ سب چیزیں ہم پڑھ کے چلے جائیں اور آپ سن لیں، لیکن اپنی زندگی میں ہم نے اپنے گھروں کی نوکرانیوں کے ساتھ ہماری، اگر کسی کے گھر میں ہیں، یہ ہندوستان کی زبان میں نے نوکرانی کہا ہے، یعنی وہی خادمہ. کتنی خادماؤں کے ساتھ مالکاؤں نے کام بانٹا ہوا ہے. خدا کی قسم اٹھا کر کے دیکھیں، بات آ گئی تو سن لیں. غلامی اور کنیزی، آیا کوئی چاہتا ہے کہ اس دائرے میں رہے؟ کوئی غلام باقی رہنا چاہتا ہے؟ بتائیے ہمیں. کوئی کسی کی کنیز باقی رہنا چاہتا ہے؟ نہیں چاہتا. اصل فطرت کے خلاف ہے کہ انسان کوئی باؤنڈیشن میں رہے. ہم کسی کے غلام ہو، نوکر ہو، ہم کسی کے کوئی خاتون کسی کی کنیز ہو. واحد گھرانہ ایسا ہے، واحد گھرانہ، پورے اعتماد سے آپ تک پہنچا رہے ہیں، واحد گھرانہ ایسا ہے اہل بیت کا، فاطمی گھرانہ، کہ جہاں کی کنیز آزادی نہیں چاہتی تھی. اس گھر کا غلام آزادی نہیں چاہتا تھا. فطرت کے خلاف ہے یہ. روایتیں، حدیثیں آپ کے سامنے، واقعات ہیں کہ سید سجاد علیہ السلام نے اپنے ایک غلام کو آزاد کر دیا
تو ہاتھوں کو جوڑ کر کے کہتا ہے کہ مولا کیا کوئی غلطی ہو گئی؟ یا علی مولا، یعنی اہل بیت سے یہ جو نسبت میری جڑی ہے اگر یہ ٹوٹ رہی ہو، ختم ہو رہی ہو، تو انسان اپنے اوپر غور کرے کہ کوئی خطا ہو گئی۔ ارے اب تک ہم آپ کے نام سے گنے جائیں گے، پہچانے جائیں گے۔ امام صادق علیہ السلام کے غلام، بڑا طولانی واقعہ ہے میرے عزیز دوستو۔ ایک غلام ہے امام صادق علیہ السلام، یہ امام چہارم علیہ السلام ہے ظاہراً، اگر میں اشتباہ نہ کروں ان دو اماموں۔ سوکھا پڑ گیا ہے، پانی نہیں برس رہا ہے۔ امام کا یہ غلام پہاڑوں کی بلندی پر تنہائی میں جا کر کے دعا مانگتا ہے۔ بارش شروع ہو جاتی ہے، سوکھا ختم ہو جاتا ہے۔ امام کا ایک چاہنے والا دیکھ لیتا ہے کہ یہ کون ہے، پیچھے پیچھے اس کے آتا ہے، پتہ لگتا ہے کہ یہ امام کا غلام ہے۔ بات گئی گزری، اس کے بعد امام سے وہ کہتا ہے کہ آقا ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے اپنے وہ غلام کو ہمیں دے دیجئے۔ اب ظاہر ہے ابھی پہچان نہیں پا رہا ہے کہ ہم نام لے کر کے وہ بتا پائیں، لہٰذا اس نے سب کو بلایا، امام نے سب کو بلایا، وہ نہیں تھا، کہا یہ ہے ان میں سے جس کو چاہو تم لے جاؤ۔ ان میں وہ تھا نہیں، کہا نہیں ہے آقا وہ نہیں ہے اس میں۔ وہی ایک رہ گیا تھا، امام نے اس کو بھی بلایا اور اس سے یہ کہا کہ تم ان کے ساتھ چلے جاؤ، ہم نے تمہیں ان کو بخشا دے دیا۔ اب ظاہر ہے امام کا فیصلہ ہے تو کچھ کہہ تو سکتا نہیں، گھر سے نکل رہا ہے اور دعا مانگ رہا ہے، پروردگار اطاعت کی نافرمانی نہیں کر سکتے، اس غلامی سے آزاد ہو کر کے کسی اور کا غلام نہیں بننا چاہتے، یعنی اگر اس گھر سے منسوب ہو گئے تو اب کسی اور کی نسبت سے اگر ہمیں پہچانا جائے تو ہمیں موت آ جائے وہ بہتر ہے۔ صلوات دیجیے محمد پر۔ اور اس کے بعد دعا کرتا ہے پروردگار اب تک میرا یہ راز میرے اور تیرے درمیان تھا، یعنی یہ جو کرامت اور یہ جو فضیلت تو نے مجھ کو دی تھی اب دوسرا اس سے واقف ہو گیا ہے، لہذا اس غلام کو موت آ جاتی ہے۔ فوراً داعی اجل کو لبیک کہتا ہے۔ یہ ہے وہ لوگ کہ جو نسبتوں کو پہچانتے ہیں، اگر اس گھر سے وابستہ ہو گئے تو بھئی یہی میری آئیڈینٹی ہے، نیم پلیٹ پہ بھئی یہی ہے۔ اب جتنے عہدے منصب ہوں گے وہ سب اس کے بعد میں ہیں، مولوی، مولانا، خطیب اور جتنے القاب ہیں سب بعد میں۔ اگر ان کے کام آ رہے ہیں یہ القاب سے بہتر، اور اگر ان کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں تو ہم سب مل کر کے دعا کریں ایسی کوئی شہرت اور ایسی کوئی نام نمود نہ ملنے پائے کہ جو اصل اس نسبت میں رکاوٹ بن جائیں۔ صلوات بھیجیے محمد۔ میں نے عرض کیا کہ آپ بتائیے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں ہم آپ تک کیا پہنچا سکتے تھے؟ اگر علی کے فضائل کا کوئی احسا کر سکتا ہے تو فاطمہ کو پہچانے، اگر اماموں کے فضائل اور کمالات کا کوئی احسا کر سکتا ہے تو کوئی حضرت کے بارے میں کہے کہ ہم نے پہچانا۔ اگر وہ آنے والا منجی عالم بشریت، اگر اس میں اس کے بارے میں، اس آنے والے کے بارے میں کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہاں ہم جانتے ہیں کہ وہ کن کمالات اور صفات کا مالک ہوگا، تو شاید اس لیے کہ وہ بھی فاطمہ کا پوتا ہے، فاطمہ کا فرزند ہے، جس کا انتظار خود فاطمہ کر رہی ہے۔ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ بضعۃ الرسالہ۔ علماء بیٹھے میں ہیں،
رسول اکرم نے الگ الگ لوگوں کے لیے نسبتیں دی. حضرت علی علیہ السلام کے لیے فرمایا ہے علی منی و انا من. صحیح ہے, توجہ کیجیے گا. یہ امام حسین علیہ السلام کے لیے فرمایا حسین منی و انا من حسین. امام حسن علیہ السلام کے لیے ملتا ہے حسن منی و انا من. لیکن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے آیا فاطمۃ بضعۃ منی, نہ فاطمۃ منی. علماء نے فاطمۃ بضعۃ منی و علی منی کا فرق بتایا. کہا علی منی و حسین منی, یہ تشبیہ ہے, سنخیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے. یعنی وہ ذمہ داریاں و وہ عہدے کہ جو ہم انجام دے رہے تھے, اگر ہمارے بعد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو انجام دیں تو بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے ہم. حسین منی و انا من حسین, بہت آپ نے اس پر تقریریں سنی ہوں گی. یعنی وہ رسول اکرم جس پیغام کو لے کر کے آئے ہیں, پہنچانا اور لانا رسول کا کام تھا, بچانا امام حسین کا کام. لہذا رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم علت ایجاد ہیں, پیدائش کی علت اور سبب اور ریزن ہے. میرا نواسا حسین اس کی بقا کا ریزن, نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ سب کچھ. لیکن کہتے ہیں فاطمۃ بضعۃ منی, بضع یعنی قلب, ہیا قلبی التی بین جنبے. فاطمہ وہ میرا دل ہے, وہ میرا قلب ہے جو دو پہلوؤں کے بیچ میں ہے. کہتے ہیں اس کا مطلب رسول اکرم فرماتے ہیں ہی مثلی, ہی مثلی ای صورت منی. فاطمۃ بضعۃ منی یعنی اس کی تفسیر کیا ہے, یعنی وہ خود ایک صورت ہے رسالت کی. اور اس کے بعد علماء نے اس کی جب تفسیر بیان کی ہے ہی قلبی, تو آتے ہیں بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں قلب رسول محل نزول قرآن ہے. توجہ کیجیے گا, قرآن دو طرح سے نازل ہوا. پہلے دن ہم نے اشارہ کیا تھا, کون بتائے گا؟ قرآن کا نزول دو طرح کا ہے. جو بتائے گا اس کا انعام ہے. محل قرآن کے نزول کا جو طریقہ بتایا ہے, جو جس طریقے سے قرآن نازل ہوا ہے, وہ دو طرح سے نازل. ایک دفعتاً واحدہ, ایک ساتھ قرآن کے حقائق قلب رسول پر نازل ہو گئے. اس کی طرف اشارہ ہے سورہ انا انزلنا میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا انزلناہ, جو روزانہ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. آپ بتائیے ایک شب میں پورا قرآن نازل ہونا, یہ ہے دفعتاً واحدہ. یعنی یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ نہیں نازل ہوا, ہو نہیں سکتا. ایک آیت پھر دوسری آیت پھر تیسری آیت نہیں, حقائق قرآنی کو ایک ساتھ قلب رسول کے اوپر اتار دیا پروردگار. اس کو انزلنا سے تعبیر کیا. اور ایک مرتبہ قرآن نازل ہوا ہے 23 سال کی مدت میں, حسب ضرورت. جب جیسا موقع آیا, آیات قرآنی, احکام خداوندی, قرآن کے احکام آیات کی شکل میں نازل ہوتے رہے. میدان جنگ میں, میدان صلح میں احکام کی جب باری آئی, مکے میں احکام سے متعلق آیتیں نازل ہو رہی ہیں. جب یہاں پر آئے مدینے میں تو جنگ سے متعلق آیات نازل ہو رہی ہیں. جیسا موقع ویسی آیت کریمہ. اس نزول میں کتنا ٹائم لگا؟ 23 سال کی مدت میں یہ قرآن نازل ہوا. اس کو قرآن کی اصطلاح میں تنزیل کہتے ہیں.
اس کو نزلنا سے تعبیر کیا گیا ہے. تو قرآن جب دفعتاً واحدہ نازل ہوا تو اس کے لیے قلب کی ضرورت تھی, ایک جگہ کی ضرورت تھی. وہ جگہ کون سی تھی؟ قلب رسول. اب یہ قرآن 23 سال کی مدت میں اسٹیپ بائی اسٹیپ پہنچا, لیکن تفسیر کے ساتھ نہیں. عین قرآن جو آج میرے پاس دفعتین 2 جلدوں میں موجود ہے, یہ قرآن جب پہنچایا گیا تو اس کو 23 سال کی ضرورت پڑی. توجہ کیجئے گا, 6636 اور 66 آیتوں کا نزول اسٹیپ بائی اسٹیپ جب ہوا تو 23 سال کی مدت کی ضرورت پڑی. قرآن صرف 23 سالوں کے لیے نہیں ہے. علماء بیٹھے ہیں, بعد میں ان سے پوچھئے گا. قرآن صرف 23 سالوں کے لیے نہیں ہے, رہتی دنیا کے لیے ہے. رسول کی رسالت صرف اس زمانے کے لیے نہیں جب رسول تھے. رسول جب چلے جائیں گے ان کی رسالت بھی باقی ہے, قرآن بھی باقی ہے. پورے قرآن کی تفسیر کی نہیں گئی. اب کوئی قلب ہو جو رسول جیسا قلب ہو, تاکہ تفسیر قرآن اور تعویل قرآن رہتی دنیا تک آنے والے واقعات اس میں اتار دیے جائیں. وہ کون سا قلب ہے؟ قلب فاطمہ. مولانا صاحب یہ کہاں سے آپ کہہ رہے ہیں؟ اب تک تو سنا نہیں. مولانا آپ کو بتائیں گے مصحف فاطمہ کیا ہے. سنا ہے مصحف فاطمہ کے بارے میں؟ مصحف فاطمہ ما ہوا قرآن وما فیہ من القرآن شیء. وہ قرآن نہیں ہے, قرآن میں سے کوئی حرف اور لفظ اس میں نہیں ہے, بل تعویل القرآن فیہ, تفسیر القرآن فیہ الی یوم القیامہ. ما کانا وما یکون, جو کچھ بھی ہو چکا, جو کچھ بھی ہونے والا ہے, وہ سب کا سب مصحف فاطمہ میں ہے. اس کے لیے بھی تو قلب کی ضرورت تھی. صلوات بر محمد و آل محمد. دیکھیے, ایک ہے اجمال, ایک ہے تفصیل, ایک ہے کوڈ ہے ایکسپلین. کوڈ کے لیے قلب رسالت, تفسیر کے لیے قلب بسط الرسالت. لہذا ائمہ سے روایتیں موجود ہیں, میں نے اس کو مصحف فاطمہ میں دیکھا. چھٹے امام, میں نے اس واقعے کو مصحف اپنی دادی فاطمہ کے مصحف میں دیکھا. جبریل اترے لے کر کے آئے تعویل قرآن, فاطمہ پر نازل ہوا, قلب فاطمہ پر, اوراق پر نہیں, کاغذ پر نہیں, درخت کے پتوں پر نہیں, درخت کی جڑوں پر نہیں, قلب فاطمہ پر. کیونکہ ممکن نہیں ہے قیامت تک کے ہونے والے واقعات کوئی لکھے. اس کے لیے ایک قلب کی ضرورت ہے, ایک دل کی ضرورت ہے, وہ ہے قلب فاطمہ. اور یہ گفتگو علی ابن ابی طالب نے سنی, فاطمہ نے دہرائی, علی نے لکھی. کس زبان سے بیان کیا اور کس ہاتھوں سے لکھا گیا ہم نہیں کہہ سکتے, بس ہم کو یہ پتا ہے لسان اللہ کہہ رہی ہے, ید اللہ لکھ رہا ہے. لہذا ہر زمانے کا جو حجت اللہ ولی اللہ ہے وہ لسان خدا سے لکھی ہوئی, بولی ہوئی اور دست خدا سے لکھی ہوئی تمام تعویلات کو جان کر ہمارے اور آپ تک پہنچا رہا ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد والے. چھٹے امام کے دور میں, ساتویں امام کے دور میں, آٹھویں امام کے دور میں, نویں امام کے دور میں یہ مصحف فاطمہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر زمانے کے امام کے پاس موجود تھا اور ہے. جب امام مہدی آئیں گے
تو آپ کے پاس ان امانتوں میں سے جو ایک امام کے پاس ہوتا ہے، ان امانتوں میں سے ایک امانت مصحف فاطمہ ہے۔ وہ پلانیں گے، وہ ہونا، جو کچھ بھی اب بعد میں آنے والا تمام پلان معین ہو چکا ہے کہ جس کو فاطمہ کے ذریعے خداوند عالم نے بتا دیا۔ اور یہی ہے کہ اسی روایت میں چھٹے امام فرماتے ہیں کہ خود رسول اکرم کہہ کے گئے ہیں کہ قرآن کے باطن ہوتے ہیں، ہر باطن کے بواطن ہوتے ہیں۔ بس فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ ہماری جیسی ہے، ان کا قلب محل تعویل قرآن ہے، محل نزول تعویلات قرآنی اور تفسیرات قرآنی ہے۔ یا قلبی، وہ میرا قلب ہے، الذی بین جنبی، جو دو پہلوؤں کے بیچ میں۔ صلوات دیجیے۔ بس آخری بات، ان اللہ یرضی لرضاہا ویغضب لغضبہا، خدا راضی ہوتا ہے فاطمہ کے راضی ہونے سے، خدا غضبناک ہوتا ہے فاطمہ کے غضبناک ہونے سے۔ صحیح ایک منزل ہے نا، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ ہمیں کون جوان بتائے گا؟ اولیاء خدا معصومین، اوصیاء انبیاء کچھ نہیں چاہتے، بس وہی چاہتے ہیں جو وہ چاہتا ہے۔ رسول اکرم اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے کیا فرما رہے ہیں؟ ان اللہ یرضی لرضاہا ویغضب لغضبہا۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ کون بتائے گا؟ ہمارے انعام سارے بچے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں عصمت کی منزل ہے وہ پہلی منزل جہاں بندے کی اپنی کوئی چاہت نہ ہو، اس نے اپنی چاہتوں کو فنا کر دیا ہو خدا کی چاہت میں، یعنی بندہ کچھ نہیں چاہتا، وہی چاہتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ کہتے ہیں یہ ہے عصمت کی منزل۔ علماء کہتے ہیں اگر رسول اکرم کو اپنی بیٹی کی عصمت بتانا ہوتی تو کہتے اِنَّا بنتی ان فاطمتا ترضی لرضا اللہ وتغضبین لتغضب لغضب اللہ، میری بیٹی فاطمہ اللہ کی رضا پر راضی رہتی ہے اور اللہ کے غضبناک ہونے پر غضبناک ہوتی ہے۔ یہ ہے عصمت۔ لیکن روایت یہ نہیں ہے، حدیث یہ نہیں ہے۔ حدیث کہہ رہی ہے اللہ راضی ہوتا ہے فاطمہ کی رضایت پر، اللہ غضبناک ہوتا ہے فاطمہ کے غضبناک ہونے پر۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تمہیں دیکھنا ہے کہ خدا راضی ہے تو کسے دیکھنا ہوگا زمین پر؟ بتائیے کسے دیکھنا ہوگا؟ خدا نیچے اتر نہیں سکتا، اس کا غضب دکھ نہیں سکتا، اس کی رضا دکھ نہیں سکتی۔ اس نے کہا ایک آئینہ بتائے دیتے ہیں، دیکھو اس آئینے میں اللہ کی رضا کو دیکھنا، اللہ کے غضب کو دیکھنا۔ اگر آئینے میں عکس رضا فاطمہ ہو، اگر فاطمہ کسی سے راضی ہو جائیں تو سمجھ لینا خدا راضی، اور اگر فاطمہ کسی سے ناراض ہو جائیں تو سمجھ لینا خدا ناراض۔ کیوں؟ علماء کہتے ہیں یہ عصمت نہیں ہے، یہ مرآتیت ہے، یہ رضا اور غضب الہی کا آئینہ ہے جو اعظم من الاسما ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ بس میرے عزیز دوستوں بات ختم ہو گئی۔
عجب، میں طنز کا عادی نہیں ہوں، اصلاً ہونا بھی نہیں چاہیے۔ جس میں ہدف طنز ہو تو اس میں میسج بھی ختم ہو جاتا ہے اور ثواب بھی نہیں، لیکن اپنے بچوں اور جوانوں تک پیغام دینا ضروری ہے۔ یہ بتائیے کہ اگر ہم کو رضا الہی چاہیے ہے، انشاءاللہ نیت اچھی ہوگی، یہ جو رضی اللہ عنہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جی بتائیے آقا، بچوں بتاؤ، رضی اللہ عنہ کا کیا مطلب ہے؟ ابھی فی الحال تھوڑی دیر ہنسیے نہیں، ہنسیں گے تو ہم سمجھیں گے ہم نکتہ مار رہے ہیں، آپ لوگ خوش ہو گئے۔ رضی اللہ عنہ کا مطلب کہ انشاءاللہ ان کی نیت پاک ہے، دعا ہے، پروردگار تو ان سے راضی ہو جا، یا ہم کہیں یہ خبر ہے کہ خبر دے رہا ہے کہ بھئی یہ وہ لوگ ہیں جن سے خدا راضی ہے، ٹھیک ہے؟ میں کہتا ہوں کیسے سمجھوں کہ خدا ان سے راضی ہے کہ نہیں راضی ہے؟ کوئی ہمیں ملاک و معیار بتائیے، کوئی ملاک و معیار بتا دیے۔ بھئی ہم کمزور آدمی، ہم تازہ مسلمان بننا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہم سے بھی خدا راضی ہو، ہم چاہتے ہیں ہم کوئی کام ایسا نہ کریں جس سے خدا ہم سے ناراض ہو جائے، تو کیسے سمجھیں گے کہ خدا ہم سے راضی ہے اور خدا ہم سے ناراض ہو رہا ہے ہمارے کس کام سے؟ تو تمام کائنات میں ہر ایک کی رضایت یا غضب کی کسوٹی، معیار، ترازو، ملاک کیا ہے؟ خود رسول بتا کے گئے۔ اگر تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ خدا کسی سے راضی ہے کہ نہیں راضی ہے، دیکھو فاطمہ راضی ہے کہ نہیں۔ اگر خدا کسی سے غضبناک ہے تو یہ تم دیکھو، تم یہ تو نہیں پتا کیوں؟ اس لیے کہ جتنے فرقے ہیں، جتنے گروہ ہیں، سب اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، صحیح ہے کہ نہیں؟ تو کوئی معیار تو ہونا چاہیے، کوئی ملاک کو، کوئی کسوٹی تو ہونا چاہیے۔ رسول خدا نے اپنی بیٹی کو کسوٹی کے اور معیار کے طور پر بتا دیا کہ تم یہ صرف دیکھ لینا کہ فاطمہ ان سے راضی ہے کہ نہیں۔ بس میرے دوستوں، یہ پیغام ہے ہمارے ان جوانوں کے لیے کہ جن کی زندگیاں مشترک ہیں، جاتے ہیں یونیورسٹیز، کالجز، دوستوں کے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سفر کرتے ہیں، سروسیں ان کی ساتھ ہوتی ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات باقی رہے، ہم سب کو ایسا عمل انجام دینا چاہیے کہ خدا ہم سے راضی ہو، کوئی حرج نہیں۔ لیکن میرے دوستوں، بس یہ پوچھ لو تاریخ سے کہ فاطمہ ہم سے راضی تھی؟ اور اگر معتبر ترین کتابیں کہہ دیں کہ فاطمہ نے خطاب کر کے کہا تھا کہ کیا تم نے میرے بابا کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، فاطمہ بضعۃ منی من آذاھا فقد آذانی؟ کیا تم نے میرے بابا کو کہتے ہوئے سنا ہے ان اللہ یرضی لرضاھا ویغضب لغضبھا؟ تو ان آنے والوں نے گواہی دی کہ ہاں ہم نے سنا ہے۔ تو اس کے بعد فرماتی ہیں اللہم، اے پروردگار تو گواہ رہنا، ہم ان دونوں جو اس وقت آئے ہیں ان دونوں سے ناراض ہیں اور غضبناک ہیں۔ یہ دونوں روایتیں آپ کو ان کتابوں میں مل جائیں گی، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن آواز دے رہا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ کو اذیت پہنچاتے ہیں اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، کیا ہے؟ لعنہم اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہو، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، اور پروردگار نے ان کے لیے سخت عذاب آمادہ کر کے رکھا ہے۔ میں کہتا ہوں زید و بکر و عمر، ہمیں نہیں پتا، ہم نام سے بات ہی نہیں کرتے، ہمیں پتہ ہی نہیں کون ہے وہ، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی وہ قابل لعنت بھی ہیں اور عذاب کے منتظر رہیں۔ اب آپ ڈھونڈ لیجئے، چلیے ہم لوگ بھی ڈھونڈتے ہیں وہ کون لوگ ہیں۔ جس شخصیت تک پہنچ جائے اس سے اعلان بیزاری اور اظہار بیزاری ضروری اور لازم اور واجب ہے۔ صلوات بھیجو۔ بس میرے عزیز دوستوں، میری بات ختم ہوئی، شہزادی کے سلسلے میں گفتگو۔ آنے والے دن بھی ہیں، ابھی انشاءاللہ عزائے فاطمیہ سے روزہ منائیے گا، پہلی دوسری جمادی الثانی
جو تمام مراجع کی تاکید ہے، مخصوصاً آغا وحید خراسانی خدا ان کی حفاظت فرمائے۔ یہ جو کوچہ ہے بنی ہاشم ایران وغیرہ میں یا عراق میں، حدیث غربت یا کوچہ بنی ہاشم کے نام سے یہ ایگزیبیشن لگتی ہے۔ حدیث غربت یعنی ایک غریبانہ داستان، یہ جس کے فضائل اور کمالات بیان کیے جا رہے ہیں، وہ اپنے گھر میں اکیلی ہے، انتظار کر رہے ہیں، اس لیے اس کا نام رکھا گیا حدیث غربت، غربت کی داستان۔ یہ بتائیے کوئی آپ خود اپنے کانودر میں، اپنے گھر میں اگر غربت کا احساس کریں تو کیا ہوگا؟ مطلب ہم ابھی آ جائیں، جبکہ الحمدللہ غربت کا احساس نہیں، لوگوں نے جو ہمارے میزبان تھے، ملنے جلنے والے، محبت سے، پیار سے، ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، ضرورت تو نہیں، ضرورت تو نہیں، لیکن کوئی اپنے گھر ہی میں غریب ہو جائے، اپنی گھر کے اطراف کی دیواریں اس کے لیے غریب ہو جائیں۔ لہذا حق بہت زیادہ ہے میرے عزیز دوستوں، لہذا اس کو اب ہمیں آگے بڑھانا ہے۔ اس سال اگر کانودر میں ہے تو پھر سالہ بعد اطراف کی بستیوں میں سے روزہ غم بھی منے، اس کے بعد دوسرے شہروں میں یہ حدیث غربت، کیونکہ یہ بچے اور جوان، ان تک ہمیں اپنی تاریخ کو منتقل کرنا ہے، ضروری۔ ہم علنی طور پہ کچھ کر نہیں سکتے، یہ میری مجبوری ہے، ہم کسی کے نام بیان نہیں کر سکتے، یہ میری مجبوری ہے، لیکن ہمیں اپنے جوانوں کے عقیدوں کی حفاظت کرنا ہے، اپنی تاریخ کو انہیں بتانا ہے۔ کوئی ایسا لفڑا اور جھگڑا بھی ہم نہیں چاہتے کہ لوگوں کے درمیان آپس میں کچھ اس طریقے کے مسائل ہو جائیں، لیکن ہم اپنے بچوں کو ان کے دین کا سابقہ تو بتائیں گے کہ کیا ہوا۔ لہذا جو بھی اس سلسلے میں تعاون انسان کر سکتا ہے وہ ضرور کرے۔ ماشاءاللہ آپ کے ہاں 2 بڑے بڑے پروجیکٹ دیکھے، بڑے خوشی ہوئی، الحمدللہ اتنے بڑے پروجیکٹ، یقیناً یہ سب آپ کے علاقے والے اور آپ ہی لوگ ہیں جو اس منزل تک انہوں نے پہنچایا، اور ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں، ہم لوگوں پاس اس کے علاوہ اور ہے کیا، پروردگار کی بارگاہ میں کہ یہ جو کام شروع ہیں وہ بنحو احسن پائے تکمیل تک پہنچیں، اور یہ نمونہ اور آئیڈیل بن جائیں دوسری بستیوں کے لیے کہ ہر بستی میں مومنین اسی صورت سے اہل بیت کے لیے گھر تیار کریں۔ یہ امام باڑہ نہیں ہے، صحیح معنوں میں گھر ہے۔ کیونکہ ان کو پتہ ہے نا، ہم لوگوں نے سنا ہے نا کہ اہل بیت کے گھر کو جلایا گیا، ان کے گھر میں آگ لگائی گئی۔ آدمی حیران ہے، آخر سے باور کیسے کر لے کہ رسول کے گزرنے کے 3 دن اور 5 دن کے بعد گھر میں آگ لگا دی جائے۔ خیموں میں آگ۔ چھٹے امام کا ظاہراً دور ہے کہ جن کے گھر میں آگ لگائی گئی، مدینے میں آگ بجھا دی گئی۔ آپ کے چاہنے والے تھے، انہوں نے بڑھ کے آگ کو بجھا دیا، لیکن امام صادق علیہ السلام کے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ آپ کے کسی چاہنے والے نے کہا مولا آگ بجھ گئی، آپ کے گھر کا کوئی فرد اس میں مطلب جلا بھی نہیں ہے۔ امام نے ایک آہ نکالی سینے سے، فرماتے میں اپنے گھر کی آگ کے لیے تھوڑی نہ رو رہا ہوں، ہمیں تو وہ وقت یاد آ گیا جب کربلا کے میدان میں میرے جد کے خیموں میں آگ لگائی گئی تھی، اور بچے سہمے اور ڈرے ہوئے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہے تھے۔ ہماری تاریخ مظلومیت کس طریقے کی رہی ہے، لہذا آج ہم کو موقع ملا ہے تو ہم ان کی مناسبت سے، ان کے نام سے یہ چیزیں بنوا رہے ہیں۔
خداوند عالم بنانے والے اور بنوانے والوں کو اس سے زیادہ برکت زندگی میں دے، ترقی عطا کرے۔ اور پورے سرزمین ہند کے اوپر وہ جو ہمارے کبھی بزرگ کر کے گئے تھے کہ جس علاقے میں چلے جائیں آپ کو کربلا، مسجد، امام باڑے ملیں گے، آج ہمارے نئے جوانوں کو بھی یہ توفیق ہو کہ جو پرانے مزمحل ہو رہے ہیں ان کو نئی حیات ہم سب لوگ مل کر کے بخشیں اور بنائیں، تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے پھر کبھی کمی کا احساس نہ ہونے پائے۔ میرے عزیز دوستوں، بس بات ختم ہو رہی ہے۔ فاطمہ زہرا کے فضائل و کمالات ہم بیان نہیں کر سکتے، بس جس طرح ان کے فضائل و کمالات بیان نہیں کیے جا سکتے، مصائب بھی بیان نہیں ہو سکتے۔ میں نے کل مصائب نہیں بیان کیے، مجھے نہیں پتا کہ تاب ہے سننے کی نہیں ہے، مجھ میں تاب ہے بیان کرنے کی کہ نہیں ہے، بس میں غربت کا ایک واقعہ اور زحمت نامہ۔ میں نے عرض کیا کہ کوئی اپنے گھر میں اگر غریب ہو جائے، اپنے شہر میں غریب ہو جائے، یہ بتائیے ہندوستان جیسے ماحول میں اگر کوئی غیر مذہب کی ابھی موت ہو جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ اور اگر ہمارے گھر میں کوئی ایسا سانحہ ہو جاتا ہے تو جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں وہ ہم لوگوں کے ساتھ کس طرح ویوہار اور برتاؤ کرتے ہیں۔ ہم جس علاقے میں لکھنؤ میں رہتے ہیں وہاں آس پاس ہندو بھی، اس دوران کوئی غمی کا موقع آتا ہے تو احساس نہیں ہوتا ہے کہ یہ غیر ہے۔ فاطمہ زہرا اپنے باپ کی شہادت اور وفات کے بعد گھر میں انتظار کر رہی ہے کہ کوئی آئے اور ہم کو تعزیت پیش کرے۔ تاریخ میں کہتے 4 لوگ ہیں روایت میں ہے کہ جن کو بکا کہا گیا، بہت زیادہ گریہ کرنے والا، بہت زیادہ آنسو بہانے والا، جس میں جناب یعقوب بھی ہے، جس میں جناب یوسف بھی ہے، جس میں جناب سید سجاد بھی ہے، جس میں جناب آدم بھی ہے، اور 5ویں جناب فاطمہ زہرا ہے۔ میں نے اس آخری ٹکڑے کو روایت میں تو نہیں دیکھا لیکن کسی خطیب کو پڑھتے ہوئے سنا ہے، وہ کہہ رہا ان 4 نے جتنا گریہ کیا تھا مل کر، جتنے آنسو بہائے تھے مل کر، فاطمہ نے اکیلے 75 اور 95 دن میں اتنے آنسو بہا دیے۔ میں نے کہا تھا کوئی اپنے شہر میں غریب ہو جائے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ 3 دن ہو گئے کوئی نہیں آیا تعزیت کے لیے، 3 دن کے بعد دروازہ کسی نے نہ کیا، دق الباب ہوا، کہتے فضا گئی دمے در دروازے کے قریب، دیکھے کوئی آیا ہے، مدینے کی خواتین آئی ہوگی تعزیت کے لیے، تسلیت کے لیے، لیکن دیکھا کون ہے، کہا دیکھا آئی تو ہے لیکن تعزیت کے لیے نہیں آئی ہے، تسلیت کے لیے نہیں آئی ہے۔ کہتی ہے میرے شوہر نے بھیجا ہے کہ رسول کی بیٹی سے کہو یا رات میں رو یا دن کو روئے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بس میں مجلس ختم کر رہا ہوں، میرا دل چاہتا ہے ہاتھ جوڑ کے عرض کر فاطمہ سے، بی 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 کوئی آیا نہیں تعزیت کے لیے، لیکن لوگوں نے روکا ہی تو ہے، ایک وقت معین کیا ہے، ارے ابھی کوئی روکنے کے لیے تعزیہ میں تو آپ کو نہیں مار رہا ہے، تماچے تو کوئی نہیں لگا رہا ہے، لیکن آئی اپنی پوتی سے پوچھئے، میں اپنے بابا کو یاد کر کے رو سکتی ہے؟ ارے جب بھی بابا کہہ کے پکارتی ہے
شمر کبھی تازیاں میں مارتا ہے، کبھی تماچے لگاتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ علی نے آ کر پیغام سنایا، اے فاطمہ اے بنت النبی، ارے مدینے کے لوگوں نے ایک پیغام کہلوایا ہے، کہا ہے بی بی سے کہیں یا رات کو روئیں یا دن کو روئیں۔ فاطمہ فرماتی ہے، اے ابو الحسن میرے بچوں کے بابا، میں زیادہ دن باقی نہیں ہوں لوگوں کے درمیان۔ اے ابو الحسن جب تک زندہ ہوں اپنے آزموں کو نہیں روک سکتی۔ علی نے انتظام کرا دیا، بس سنی آخری منزل ہے۔ علی نے مدینے کے کنارے میں جو لوگ حج و زیارت کے لیے جاتے ہیں آج بھی وہ نشانی باقی ہے۔ البتہ دشمنوں نے بہت کوشش کی مٹانے کی، لیکن گوشے بقی میں ایک جگہ ہے جس کو بیت الاحزان کہتے ہیں، وہ جگہ علی نے بنوائی۔ روزانہ سویرے فاطمہ حسنین کو لے کر بیت الاحزان چھوڑ آتے تھے اور شام کے وقت لے آتے تھے۔ ایک دن عجیب سا منظر دیکھا علی نے، دیکھا اب جو فاطمہ کے ساتھ ننھے ننھے بچے چہرے کملائے میں سورج کی تپش کے نشانات ہیں۔ علی نے سوال کر لیا یہ کیسے نشانات ہیں؟ کیونکہ ایک درخت لگا ہوا تھا جس کے سائے میں بیٹھ کر ماں اور بچے گریا کرتے تھے۔ بس مجھے نہیں پتا، فاطمہ نے خبر دی کہ بچوں نے خبر دی، بابا 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 وہ درخت بھی کاٹ دیا جس کے نیچے لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار اللہ ہم سب سے اس مختصر سی عبادت قبول فرما۔ پروردگار جو کمیاں رہ گئیں ان کو معاف فرما دے، درگزر فرما دے۔ پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ذکر اہل بیت، کمالات اہل بیت کو پہنچانے میں، اختیار اپنانے میں کسی طرح کی کوتاہی نہ کریں۔ پروردگار جہاں بھی حضرت فاطمہ زہرا کے چاہنے والے ان کی جان و مال و عزت و عزت کی حفاظت فرما، ہر شر سے ان سب کو محفوظ فرما، دشمنان فاطمہ کو نیست نابود فرما۔ پروردگار جو ظالمین فاطمہ ہیں ان کے عذاب کو سخت سے سختر فرما اور ان کے فرزند کو جلد سے جلد بھیج دے۔ پروردگار ہمارے بچوں کو دین و دنیا کی ترقی عطا فرما، ہمارے مراجع علماء کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد۔